اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ 24 نمبر کی آیت، اونلی 1، ایک آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، استجیبوا یعنی کہ رسپانس دو، یعنی جواب دو، للہ وللرسول یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو، کہ اگر تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو وہ تمہیں جو بھی چیز کے لیے بلا رہے، یا تو تم کو مطلب جہاد ہے، جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، کسی بھی چیز، تو پھر اس کا مطلب رسپانس دو، جواب دو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اور اللہ کے بھی یعنی اللہ کی پکار اور رسول کی پکار پہ لبیک بولو، اذا دعاکم کہ جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم تاکہ تم کو زندگی ملے، یحییکم تاکہ تمہیں حیات یعنی زندگی ملے، یعنی کہ جب وہ پکاریں اگر کہ جنگ پہ جانا ہے تو یہ مت سوچو کہ وہ موت کے لیے بلا رہے ہیں، بلکہ اسی میں تو زندگی ہے، اسی میں تو حیات ہے۔ کہ ایک انسان جب جاتا ہے جنگ پہ بھی تو اگر یا تو وہ جیت کے آتا ہے یا تو پھر اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اس کی تو مطلب زندگی ہے نا، اب وہ زندگی ہے آخرت کی جو سٹارٹ ہو گئی۔ تو اللہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ یقیناً اللہ جو ہے یحول بین المرء وقلبہ، یحول حائل ہونا، انٹروین کرنا، حائل ہونا، بین المرء یعنی بندے کے، وقلبہ اس کے دل کے، یعنی بندہ اور اس کا دل، مرء یعنی بندے اور قلب یعنی بندہ اور اس کا دل، اس کے بندے کے، اس کے اور دل کے بیچ میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ ایک حجاب، ایک ویل طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے جب اپنے بندے اور اپنے بندے کے دل کے بیچ میں حائل ہو جائے گا نا، تو پھر وہ جو چیز چاہے گا وہ ہم وہی سنیں گے، وہ نہیں چاہے گا تو کتنا بھی کوئی قرآن سنے، کتنا بھی کوئی اس کو بہتر سے بہترین قرآن کو سنائے کوئی، لیکن وہ بندہ سن کے بھی نہیں سن سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اور اس کے دل کے درمیان ایک حجاب طاری کر دیا۔ تو اب وہ بندہ جو ہے وہ چاہے کتنا بھی قرآن سنے، اس کو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ اب اس کے دل پہ بھی سیل، اس کے کانوں پہ بھی سیل، اور اس کے سمجھنے بوجھنے سب پہ سیل لگ گئی۔ اب وہ کہاں سے سنے گا قرآن، کہاں سے فالو کرے گا اس کو؟ اس لیے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اس کی دعا کرنے کا کہ اللہ ہم کو اس سے ضرور بچانا۔ تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ وہ بندہ اور اس کے دل کے درمیان آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں انسانوں کے دل ہے،
جب چاہے وہ یوں پلٹ دے، 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ایک جھٹکے میں پلٹ دے. تو اسی لیے ہمارے اپنے آپ کو پھونک پھونک کے چلنے کا، سوچ سمجھ کے چلنے کا. ہمارے سامنے جب قرآن کی کوئی بات ایسی آتی ہے جس کا کہ تم کو یقین ہو گیا، حدیث کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ تمہیں یقین ہے، اور تمہارے دل کو وہ چیز، یعنی جیسے بولتے نا وہ دل میں تمہاری بات تھک گئی، تم کو یقین ہو گیا، اب اس کو نہیں ماننا جو ہے وہی ہے جس سے کہ اللہ پھر وہ پردہ حائل کر دے گا کہ بندہ اب کچھ نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے، نہ اس کو عمل کر سکے. ختم، ڈور بند ہو گیا. تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے. اسی لیے اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے، حفاظت کرے. اللہم آمین. وَأَنَّهُ، اور یقیناً وہ، یعنی کہ اللہ، الیہ تحشرون، تو اللہ جو ہے وہ سب کو جمع کر لے گا، وہ سب کو جمع کر لے گا. حشرہ جو ورڈ ہے گیدر کرنا، تو اور وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. تو اسی لیے جب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے تو بچو گے کہاں؟ کیا حساب کتاب سے بچ جاؤ گے؟ وہ تو ہونا ہی ہے. تو بچو گے کہاں سے؟ کہیں بھاگ سکتے ہو؟ نہیں، کہیں بھی نہیں. کوئی اسکیپ ہے؟ نہیں ہے. O you who believe, give your response to Allah and His Messenger when He calls you to that which will give you life. And know that Allah comes in between a man and his heart, and that it is He to whom you shall all be gathered. اس کی 2 نوٹس ہیں، 1196 اور 1197. اور وہ ذرا بڑی نوٹ ہے. 1196 there are 2 points to note. تو 1196 جو ہے اس کا یہاں پر مطلب آیا نا کہ جہاں پر کہ جب وہ پکارے تو تم مطلب ان کی پکار پہ لبیک بولو تو وہ تم کو زندگی یعنی کہ مطلب تم کو ملے گی. will give you life. تم کو لگتا ہے کہ موت کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہ موت نہیں ہے بلکہ وہی اصلی زندگی وہاں سے شروع ہوگی. تو ریئل زندگی جو ہے آخرت کی ہے نا. تو there are 2 points to note. Number 1, note that after Allah and His Messenger are mentioned, تو the pronoun and verb in the next clause are singular. اس لیے کہ پہلے دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک بولو، تو یہ 2 ہو گئے نا. لیکن اس کے بعد اللہ نے صرف اپنے اوپر ہی بولا کہ اللہ جو ہے وہ جان لو کہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان آ جائے گا. تو اللہ سنگولر پہ آ گیا نا، یعنی کہ اب وہ مطلب وہ ہے جیسے واحد یعنی اکیلا. تو اب یہ ہوا پھر وَأَنَّهُ، اور یقیناً وہ ہے الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. تو یہاں پر مطلب اب پروناؤن جو آ رہا ہے وہ ہے سنگولر فارم میں، یعنی کہ مطلب صرف اللہ. اور پہلے مطلب اللہ اور رسول، تو اللہ اور رسول کی بات پہ تم کو وہ لبیک کہنا ہے. لیکن بعد میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تم نے لبیک نہیں بولا ہے تو دیکھ لو اللہ یہاں پر اکیلا خود جو بول رہا ہے کہ وہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان آ جائے گا اور تم کچھ بھی نہیں سن سکو گے. تب ایک پردہ حائل ہو جائے گا اور تم سب کو اسی کی طرف جمع ہونا ہے. تو اب وہ سنگولر میں بات ہو رہی ہے. Everything that Allah's messenger put forward as an injunction came by inspiration from Allah. جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تمہارے بات رکھتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے ان کو جو حکم آیا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کہتے. The messenger made his will coincide completely with Allah's will. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر مرضی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑ لیا ہے. وہ اپنی مرضی کوئی الگ علیحدہ نہیں رکھ رہے. پھر نمبر 2 پوائنٹ اس بات کا یہ ہے کہ وی آر آسکڈ ایکٹیولی ٹو گیو اوور ریسپانس ان ڈیڈ اینڈ لائف ٹو دا کال آف ڈیوٹی اینڈ کانشنس. ہم کو بولا گیا ہے کہ فوراً امیڈیٹلی جواب دو، لبیک بولو، اعمال سے، اپنی زندگی سے بھی. جب بھی تمہیں بلایا جائے فرائض کے لیے
تو اپنی ڈیوٹی کے لیے بھی اور تمہارے مطلب اگر تمہارے ضمیر کے لیے بات ہو رہی ہے اس کے لیے بھی فوراً لبیک کہو. فار دیٹ کال لیڈس ٹو ریئل لائف. کیونکہ وہ جو پکار رہے ہیں تمہیں وہ اصلی زندگی کی طرف پکار رہے ہیں. دا لائف ایٹرنل, وہ جو ہمیشگی والی زندگی ہے. دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس زندگی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اور سوچتے یہی ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ, پر یہ ہے ہی نہیں نا, یہ ہے ہی نہیں. یہ تو ہر منٹ جا رہی ہے. 1 منٹ بیت گیا سمجھ لو چلا گیا 1 منٹ, 1 گھنٹہ بیت گیا 1 گھنٹہ چلا گیا, 1 دن بیت گیا تو 1 دن چلا گیا. یعنی ایسا کرتے کرتے سالوں نکل گئے تو ختم. پھر انسان کی جب موت آنی ہے چلا جائے گا وہ. لیکن ایٹرنل لائف جو ہے وہ تو بعد کی ہے نا, تو وہ اصلی زندگی ہے نا. تو جب وہ پکار رہے ہیں اگر تو تم سمجھ رہے تم کو موت کی طرف پکار رہے ہیں, لیکن نہیں, تم کو زندگی کی طرف پکار رہے, وہ جو اصلی زندگی ہے, جو the real life, the life eternal, even though it may apparently mean in this world the loss of things that make life dear. یعنی تم کو نظر تو یہی آئے گا نا اس وقت کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو جو تمہیں عزیز ہے, جو بھی چیزیں تمہیں عزیز ہے, تمہارے گھر, تمہارے جو بھی مال و دولت, جو بھی تمہیں عزیز ہے, تو یہ دنیا کی زندگی ہوئی نا کہ جو تم کو بہت عزیز ہے. اور دا لاس آف لائف اٹ سیلف, اور پھر تم کو یہ بھی چیز ہے کہ زندگی چلی گئی تو موت آ گئی, قتل ہو گئے یا پھر جو بھی ہوا تو پھر تو لائف تو خود ہی چلی گئی, تو لاس ہو گیا لائف کا. یہ ہے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چلا گیا, دنیا کی زندگی کی یعنی جو ہماری حیاتی ہے یعنی وہ لائف چلی گئی. تو یہ سب یہ دکھائی ایسا دے رہا ہے, لیکن اصلی زندگی جو ہے وہ تو بعد کی زندگی ہے نا. If we refer this to jihad, یعنی اگر ہم یہ جہاد کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہو, that is fighting in and for the cause, یعنی اللہ کی راہ میں تم کو قتال کرنا ہے, both literally and metaphorically, یعنی کہ حقیقت میں تبھی بھی اور تمثیلی طور پر بھی. The meaning becomes quite clear, یعنی کہ وہ معنی جو ہے اس کا وہ بالکل صاف طور پہ وہ مطلب سامنے آ گیا. پھر 1197 جو دوسری نوٹ ہے, if the human heart is refractory and refuses to obey the call of Allah, انسان کا دل اگر ایک سرکش مطلب دل ہے, ضدی یعنی یا ڈھیٹ قسم کا, تو اگر ویسا دل ہے اور وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف جو بلایا جا رہا ہے اس سے انکار کر رہا ہے, اس کو نہیں ماننا ہے, دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا میٹر, تو اس کو نہیں ماننا ہے اور وہ کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کو نہیں ماننا ہے جاؤ, تو کیا تم سمجھتے ہو کہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا؟ نہیں, یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے. اگر کوئی بندے نے اپنی مرضی بتائی ہے کہ اس کو نہیں آنا ہے اور وہ نہیں آئے گا, جاؤ جو کرنا ہے کر لو, تو اب کیا معاملہ یہاں ختم ہو گیا؟ اٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا میٹر. اللہ ہیز ٹو بی ریکنڈ ود. اللہ جو ہے وہ حساب لے کے رہے گا. اللہ کے پاس حساب کتاب ہونا ہے. The refusal may be because there was some pet human scheme which the heart of man was not willing to give up for Allah's cause. یہ منع کرنا اسی لیے ہے نا, اگر انسان ریفیوز کر رہا ہے, منع کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے, تو وہ اس لیے ہے کہ اس کے انسان کے اندر جو بھی اس کے دل کے اندر جو بھی اس کی خواہشات ہے یا وہ جو چیز نہیں اس کا کرنے کا دل نہیں ہے اور جو وہ چاہتا ہے, تو وہ جو چیز یعنی ہی از ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ فار Allah's cause. اللہ کی راہ میں وہ کچھ بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہتا, نہ اپنی مال و دولت اور نہ اپنی جان. Will that scheme come to fruition by refusing to serve the higher cause? یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, اللہ کی راہ میں جو کچھ کرنا ہے تمہیں, تو اگر اس کے لیے تم انکار کرتے ہو تو کیا تمہیں اس کا پھر بھی ملے گا پھل؟ یعنی پھر بھی تم کامیاب ہوں گے؟
تمہاری جو بھی خواہشات ہے وہ فلفلمنٹ ہوگی اس کی اس کے بعد بھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم نے سرو بھی نہیں کیا اور پھر بھی تمہیں سب مل جائے؟ واہ، بائی نو مینس، بالکل نہیں. مین پروپوزز بٹ گاڈ ڈسپوزز. انسان چاہے کچھ بھی سوچے، کچھ بھی سمجھے، کچھ بھی جو ارادہ کرتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن ہوگا صرف وہی جو اللہ چاہے گا. اللہ جب کچھ کرنا چاہے گا تبھی ہوگا. انسان کے کچھ بھی سوچ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. If the scheme or motive was perfectly secret from men, it was not secret from Allah. اگر اس کی چال، بندے کی ارادے، نیتیں، وہ انسانوں سے اس نے بڑی چھپا کے رکھا تھا، رازدار، سیکرٹ، ایک دم چھپی ہوئی ہے بڑی پرفیکٹلی، وہ بھی یعنی کسی کو پتہ ہی نہ چلے. مگر وہ اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں تھی نا، اللہ سے تو وہ راز میں نہیں تھی نا. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. The heart is the innermost seat of man's affections and desires. اب اللہ نے جو یہاں پر کہہ دیا نا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے، تو جو اس کا دل ہے وہی تو ہے اصلی، جہاں پر تمہارے جذبات، تمہاری خواہشات، تمہاری محبتیں کس سے ہے؟ مال سے ہے، پیسوں کی جھنکار سے ہے، یا پتہ نہیں کون سی غلط چیزوں سے ہے، یا اچھی چیزوں سے ہے، یا تمہاری جو بھی خواہشات ہیں، تو وہ تمہارے دل کے اندر ہے. بٹ اللہ انٹروینس بٹوین مین اینڈ ہز ہارٹ. اور اللہ جو ہے حائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. اور جب حائل ہے تو اس سے کچھ چھپا بھی نہیں ہے، اور جب وہ چاہے گا اس کے اوپر ایک آ جائے گا پردہ اور بس ختم. اب وہ بندہ جو ہے، جو اللہ جیسا چاہے گا وہی وہ سن سکے گا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں سن سکے گا، اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کسی سے بھی.